بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی بھی چیز بالکل ٹھیک اور کوئی بھی چیز بالکل غلط کیسے ہوتی ہے، اور اکثر میں جب چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں تو دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہے جہاں اس کے اندر نقائص ہوتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوبیاں بہتر ہوتی ہیں اور کسی کی نکاسیاں یا نقص جو کیا کہتے ہیں خامیاں جس کی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اس چیز کو اگر ہم سیاست میں لے آئیں، صحافت میں لے آئیں، اور جب آپ تجزیے سنتے ہیں اپنے بہت ہی عزیز ساتھیوں کے جن کے ساتھ آپ نے ماضی میں بہت اچھا وقت گزارا ہوتا ہے، تو میں خود بھی ایک فلیگ شپ پروگرام کھرا سچ کا 15 سال سے حصہ ہوں، اور ہم ہر روز چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ چیزوں میں سے کیڑے نکالنا، ان کا کریٹیکل انالیسس کرنا اور کسی بھی مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ دو سٹیٹمنٹس مجھے، ایک عمران ریاض خان اور ایک ارشد شریف، دونوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے۔ اے آر وائی کے اندر جب میں تھا تو ارشد شریف صاحب نے اس وقت تازہ جوائن کیا تھا، اور اس وقت جب ہم دھرنے کی ٹرانسمیشنز وغیرہ کرتے تھے تو سارے کاشف عباسی، مبشر لقمان اور دوسرے جو ہیں بدامی وغیرہ، وہ سب اکٹھے ہوتے تھے اور وہیں پہ ڈسکشنز وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی۔ اس وقت ان کے نظریات مختلف تھے۔ اسی طرح عمران ریاض خان میرا بڑا اچھا بھائی ہے وہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایکسپریس میں تھا 2009-10 کے اندر، تو عمران ریاض خان اس وقت ایکسپریس میں آئے تھے نئے نئے، اور جب وہ آئے تھے اور ہم نے ان کو گیسٹ بلایا تھا ایز اے گیسٹ، رپورٹر کا پروگرام کے اندر آنا ایک بڑی بات ہوتی ہے، تو اس دن ہمارا پروگرام ہی بند ہو گیا تھا، اور 3 دن کے بعد جو ہے پوائنٹ بلینک ود لقمان جو ہے ناگے کے بعد دوبارہ وہ چلا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کی بھی ایک ریزن ہے، اور اس کے اندر عمران ریاض خان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اچھا، عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ چور ہیں، ہمیں ویڈیوز دکھائی گئیں اور بہت کچھ کیا گیا۔ یہ صرف عمران ریاض خان نہیں ہے، دیکھیں اس ملک کے اندر بدقسمتی سے مافیاز بن چکے ہیں، اور یہ سیاسی مافیا بھی ہیں اور دیگر پاورفل مافیاز بھی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے، ہر ایک کو میڈیا میں سے بھی چنگ چاہیے، انڈسٹری میں سے بھی اپنا شیئر چاہیے، اور جیسے جیسے ہر جگہ سے ان کا شیئر، چاہے آپ میڈیا لائرز انڈسٹری کو دیکھ لیں، لائرز کمیونٹی کو دیکھ لیں، کہ جیسے جیسے ان کی حمایت ان کو ملتی رہتی ہے، ایک اسٹرانگ جو ہے وہ بلڈ ہوتا رہتا ہے گروپ۔ اب ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس ملک کے اندر ایک اہم کردار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں تو بتایا ہی جا رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام یہ بھی ہے کہ کسی کو بھی اتنا طاقتور نہیں بننے دینا جو کہ کسی یعنی ملک کے لیے ہی وہ خطرہ بن جائے اور وہ مطلق العنان بن جائے۔ اس لیے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور اب مختلف مسائل ہیں لوگوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے ہمیں نون لیگ کے خلاف کیا، پھر انہوں نے ہمیں پیپل پارٹی کے خلاف کیا، ابھی ہمیں تحریک انصاف کے بھی خلاف کیے جا رہے ہیں، تو اس طرح تو نہیں چلے گا۔ بیک گراؤنڈ میں ڈفرینٹ مسائل ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں۔ اب اس کے اوپر میں بات کرنے سے پہلے میں ارشد شریف کی بات کرتا ہوں۔ میں نے ارشد شریف کے منہ سے سنا کہ پانی کی آدھی بوتل جو شخص لینے کے لیے واپس چلا جاتا ہے وہ کرپشن کرے گا۔ اچھا، اب یہ فکرہ آپ کسی کو بھی کہیں اور اس کی عقل میں پڑے اور وہ سوچے کہ ہاں یار وہ ایک بندہ تو پانی کی آدھی بوتل نہیں چھوڑتا، وہ کرپشن کرے گا۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اپنے دماغ کھولتے ہیں، اپنی آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ پانی کی بوتل نہیں چھوڑ رہا اپنی، لیکن اس نے کے پی کے سی ایم کو اپنا پروٹوکول آفیسر بنا لیا ہے، کسی کے گھر افسوس کرنے جاتا ہے تو سرکاری ہیلی کاپٹر کے اوپر جاتا ہے، وہاں پہ قیام کرتا ہے، ان کی بیگم قیام کرتی ہے، تو وزیر اعلیٰ جو ہاؤس ہے وہ ریسٹ ہاؤس بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا چیزیں ایسی ہیں کہ بنی گالا سے پک ڈراپ کیا جا رہا ہے اور موٹر وے کے اوپر لینڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ اپنی سیاسی لانگ مارچ کر رہے ہیں لیکن لینڈنگ جو موٹر وے کے اوپر ہو رہی ہے وہ سرکاری ہیلی کاپٹر کے تھرو ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں کی بورڈ واریئرز کو فنڈنگ کی جا رہی ہے کے پی کے حکومت کی طرف سے۔ تو جب یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یار ہمارا دماغ کہتا ہے کہ نہیں یار اتنے بھی سادے نہیں ہیں جتنا کہ سادہ ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ جو ان کی آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ جن کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں ان کے حوالے سے صحیح ہو اور اس کو ہر بندہ صحیح تسلیم کر رہا ہو، لیکن جب آپ یہ تڑکا لگاتے ہیں تو آپ کی بات کی وہ ویلیو نہیں رہتی اور پھر ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک پارٹی بن گئے ہیں۔ اس لیے
बैलेंस रखना चाहिए, आधा सच नहीं बोलना चाहिए, उसको भी चेहरा दिखाएं। वैसे ये कोशिश अयाज अमीर ने की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश भी कामयाब नहीं हुई और उनकी धुलाई होगी। बहरहाल इस तरह होना नहीं चाहिए था। बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, अब उसके कल्पिट अगर मिल जाएं तो हम कह सकते हैं फिर वसूख के साथ कि इसने किया, वरना इल्ज़ाम जिसके ऊपर जा रहा है उसी के ऊपर जाता रहेगा। अच्छा, इमरान खान की आप देखें, इमरान खान साजिश का बयानिया, अमेरिका ने साजिश की, ठीक है, लेकिन पहनने सारे अमेरिकी ब्रांड हैं। पोलो की शर्ट पहननी है, बोस की शर्ट पहननी है, नाइकी के शूज़ पहनने हैं, ट्राउज़र गुच्ची का पहनना है, और इस तरीके से उनकी पसंद अच्छी चीज़ बना रहे हैं ना, वो अच्छी चीज़ बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं बस ठीक है, अच्छी चीज़ है, पहन ली। लेकिन साजिश अमेरिका ने की। अब कहानी क्या हुई है? अब कहानी ये हुई है कि अमेरिका बहादुर, आपको पता है तहरीक-ए-इंसाफ तो फ़ौरन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं फंडिंग वंडिंग करते हैं, पैसे भेजते हैं, वहीं से ही शौकत खानम को चलाने के लिए भी एक भारी मकदार वहाँ से आती है। अब वहाँ पे अमेरिका बहादुर ने कहा कि ठीक है यार, हम तो इतने बुरे हैं, ज़रा 2 नंबरियाँ जो तुम लोग कर रहे हो ज़रा आओ ज़रा तुम्हें। अब वहाँ पे सख्ती शुरू हो गई है। जब वहाँ पे सख्ती हुई है तो तहरीक-ए-इंसाफ के मुफादात को जब ज़र्ब लगने लगी है तो वहाँ पे जाके इमरान खान के नुमाइंदा खसूसी डोनाल्ड को कहते हैं कि जनाब पुलजो साहब को आगे टोर दिए हैं, वो तो बस एक मजाक था, पाकिस्तान की कौम को एक दफ़ा बस पागल बनाना था, वो हमने बना लिया और उसके बाद हम आगे चलते हैं। इमरान खान पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको महंगाई और मुनाफकत की बात कर लूँ। देखें, ये सिर्फ मुनाफकत एक साइड नहीं कर रही है, दूसरी साइड भी मुनाफकत कर रही है। अब आप नून लीग को देखें कि महंगाई के ऊपर उन्होंने कितना शोर मचाया, इतना शोर मचाया कि हर शख्स को यकीन आ गया कि ये शख्स नाअहल है, नकम्मा है, नकट्टू है और एक तरह से आवारा भी है, और इसका काम नहीं है इस मुल्क को संभालना। हर रोज़ महंगाई किए जा रहा है, हर रोज़ महंगाई किए जा रहा है। अच्छा, अब वो चला गया, महंगाई नहीं रुक रही। क्यों नहीं रुक रही? क्योंकि उसने काम खराब कर दिया। अब जब इमरान खान आया था तो उसका भी तरीका वारदात यही था। उसने कहा जी मुझे तो IMF के पास जाना पड़ रहा है, मेरे पास मेरे लिए तो कुछ छोड़ के नहीं गए। और वो बात सही थी उसकी कि भाई कर्जे देने हैं, पैसे कहीं ना कहीं से लेके आने हैं, और जब पैसे नहीं हैं तो जिस तरह इनकी एड़ियां रगड़वा रहे हैं नून लीग की IMF, उन्होंने उनकी भी एड़ियां रगड़वाई, और जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी दिया वो अब आपके सामने है। तो ये मुनाफकत इनको नहीं पता था कि यार ये महंगाई आलमी मसला है। उस वक्त किसका मसला था? वो उसको किसी के घर का मसला था। उस वक्त भी आलमी मसला था। और अगर अवाम को गुमराह करने की बजाय उनको एजुकेट किया जाता कि नहीं यार इस बंदे के अंदर खामियां हैं, लेकिन इतनी खामियां नहीं है, ये मामला वाकई आलमी बहरान है, कोरोना आया हुआ है, पूरी दुनिया की मईशत डिस्टर्ब हुई है। नहीं, हमने ये देखना है कि आवाम की राय कैसे बनेगी, आवाम की पब्लिक ओपिनियन कैसे बनेगी, वो पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ कैसे बनेगी। उसके लिए आपको कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना है तो वो आप कर सकते हैं, और यही इमरान खान कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि शायद उनसे थोड़ा सा बेहतर हो, एडमिनिस्ट्रेशन में शायद वो नून लीग इससे थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन हरकतें दोनों कर रहे हैं। इमरान खान आपको ईमानदारी, अमर बिल मारूफ, नेकी, सच्चाई और पता नहीं क्लीन चीज़ों की जो है वो आपको तालीम दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के बच्चे जब वो इक़्तिदार में आता है तो वो अरबों खरबोपति हो जाते हैं, तो इधर क्या हुआ? इधर भी तो इनकी बेगम अरबों खरबोपति हो गई, उनके ट्रस्ट को 5-5 अरब रुपए की डोनेशनें हो गई, 5-5 किरात हीरे की अंगूठियाँ आ गई, तोशा खाना से घड़ियाँ बिक गई, और वो जो एक फ्रंट मैन रखी हुई थी फरा बीबी, उसकी तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि मैं आने वाली वीडियोज़ में जब आपको बताऊंगा तो आपके औसान ख़ता हो जाएंगे कि वो कैसे आई, क्या उसने किया, किस तरह की उसने जगह बनाई, उसके ऊपर कितनी गुर्बत थी, और उस गुर्बत से मजबूर होके उसने क्या क्या काम किए। जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इमरान रियाज खान की भी बात कर लेते हैं। इमरान रियाज खान कह रहा था कि जी हमें बताया गया, बिल्कुल बताया गया इमरान भाई, हमें भी बताया गया, हमने, आप मुझे भी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, हमने भी ये सब कुछ देखा, बिल्कुल देखा। और इमरान खान जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वक्त बताएगा कि कौन सही है। हमने 10 साल गुजारे उसके साथ, हमें पता चल गया। आपके अभी 1-2-3 साल हुए हैं, आपको भी वक्त लगेगा तो पता चलेगा। मैं ये कहता हूँ कि किसी की हमायत में इतना आगे अगर आपकी सहाफ़ती मजबूरी हैं, आप
آپ کی ویورشپ کا مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ویورشپ بلڈ کی ہے، جو فین اپنے بنائے ہیں، وہ ایک خاص نظریے کے ہیں. جب آپ اس نظریے سے ہٹتے ہیں تو وہ ساری کی ساری فین فالوئنگ سائڈ پہ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بک گیا ہے، اس کے پاس تو لفافہ آ گیا. اور یہ ہر صحافی کے کیریئر کے اندر یہ معاملات آتے ہیں کہ جب اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں. اب بات کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ غلط کر رہے ہیں، انہوں نے غلط نکالا. بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہونا چاہیے، 5 سال کسی کو بھی پورے کرنے چاہیے اور یہ کھیل کود ختم ہونا چاہیے. لیکن تھوڑا سا دوسری طرف بھی آپ توجہ دیں. انہوں نے یہ سب کام کیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نیا آیا ہے وہ اداروں پہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، اپنی مرضی کے آرمی چیف لگانا چاہ رہا ہے. 2023 کا الیکشن وہ ہائی جیک کرنا چاہ رہا ہے. معیشت اس سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. ایک ایک کام ادارے اس کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر اس کو سہارا نہیں دیا گیا تو کیا غلط کیا؟ کیوں سہارا دیں؟ لیکن اگر آپ نے اب سہارا نہیں دیا، یہ بات یہ ہے کہ میں کہنے کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ بھی دوبارہ کسی کو سہارا نہ دیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت وہ نیوٹرل نہیں رہے جب پاکستان کو ان کی ضرورت تھی. لیکن ایک سیاسی شخص کو جب ان کی ضرورت ہو اور وہ ان کے سیاسی مفادات کے لیے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر جو ایک آدھا ادارہ ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا. ہمیں آدھا سچ نہیں، ہمیں پورا سچ بولنے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف کو 4 دفعہ نکالنے کے باوجود وہ مجبوری بن گیا ہے پاکستان کی، اس کو لانا پڑتا ہے. اس کے 7 لوگ ہیں، اس کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے پاس ٹیم ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہے، اس کے پاس ویژن ہے. ایک اسی کے پاس اسحاق ڈار ہے، ورنہ آپ کو وزیر خزانہ نہیں ملتا. پیپلز پارٹی آتی ہے، وہ باہر سے ڈھونڈ کے لا رہی ہوتی ہے. تحریک انصاف آتی ہے تو وہ بھی باہر سے ڈھونڈ کے لے کے آتی ہے. اور بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جو ان کی بہتر ہیں. ان میں برائیاں ہیں، بالکل ہیں، لیکن بالکل برائیاں نہیں ہیں. کیوں وہ پاکستان کی مجبوری بن گیا کہ 4تھی دفعہ جو ہے میاں نواز شریف کی حکومت آ گئی. آخر سوچنے کی بات ہے. آپ اس طریقے سے سب کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے. آپ نے مجیب الرحمان کو کرنے کی کوشش کی، ان کا سیاسی مینڈیٹ آپ نے تسلیم کرنے سے انکار کیا. اس کا انجام ہم سب کے سامنے ہے. جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیں. جو جتنا برا ہے اتنا ہی کہیں، اور جو جتنا اچھا ہے اس کو اس سے زیادہ اچھا مت کہیں. یہی ہماری قوم کے لیے ضروری ہے اور یہی ہمارے قوم کے مفاد میں ہے. ہمیں اپنی ایک قوم کی تربیت کرنی ہے، ایک اچھی نسل بنانی ہے. ایک اچھی قوم کو تربیت کرنے کے لیے اچھی چیزوں کی تلقین کرنا ہی ضروری ہے. اگر ہم ان کو جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، سازشی نظریات، مائنڈ گیمز کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کسی کی سوچ کسی بھی طرف جا سکتی ہے جو کہ بہت ہی تباہ کن ہو سکتی ہے. آئندہ تک لے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.